بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ایک بہت اہم نقطے پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی طالب علم کسی ادارے سے ڈگری حاصل کر لیتا ہے اور وہ ادارہ منظور شدہ بھی ہو اور ڈگری منظور شدہ بھی ہو تو یہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اس کو ریکگنیشن سے انکار نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے میں سیکشن 22 جنرل کلاسز ایکٹ 1897 کا ہم حوالہ دیں گے، اور ہمارے سامنے ایک کیس ہے ڈاکٹر مریم رضا سید بنام پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ایٹسیٹرا۔ یہ کیس ہے۔ اس کیس میں ایک رٹ آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور میں دائر کی گئی۔ سائلان نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم یونیورسٹی کے طالب علم تھے، پروگرام ایم فل یعنی ایم فل پروگرام ان سائنس آف ڈینٹل مٹیریل، اس میں ہم نے اسٹڈی کی اور یہ ڈگری اپنی یونیورسٹی سے ہم نے حاصل کر لی، لیکن اب ہمارے اس ڈگری کو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہی، تو ان کو ڈائریکشن جاری کی جائے کہ وہ اس کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق ہمیں رجسٹر کریں۔ ناظرین، طلباء نے بہت محنت سے تعلیم حاصل کی اور اب اس قابل ہو گئے تھے کہ امتحان کے بعد ان کو یونیورسٹی ڈگری عطا کرے، اور یونیورسٹی نے ڈگری عطا کر دی، جاری کر دی، لیکن وہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ جب یہ کیس ہائی کورٹ میں دائر کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ پیریڈ آف سٹڈی بھی مکمل ہے، تمام کرائیٹیریاز مکمل ہیں، تمام باتوں کو یہ سٹوڈنٹس پورا کرتے ہیں، اور یہ ڈگری ایسی ہے جس کو ریکگنائز کیا گیا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اس میں پرنسپل آف لوکس پوٹینشائی جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی کو کوئی رائٹ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو واپس نہیں لیا جاتا بغیر کسی قانونی پروسیجر کے، کیونکہ ایسا کرنا فطری انصاف کے منافی ہے۔ اس اصول کے تحت جو اتھارٹی ایک حکم صادر کرتی ہے اور حکم صادر کرنے کی مجاز بھی ہے، تو دوسرے آدمی کی فیور میں ایک رائٹ پیدا ہو گیا ہے جس کو کسی صورت بھی کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا، منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ڈگری جاری ہو جائے تو یونیورسٹی کی طرف سے اس پر عمل درآمد ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ دفعہ 21 جنرل کلاسز ایکٹ 1897 میں یہی کہا گیا ہے کہ ایسا آرڈر جو ونس ایکٹڈ اپون، ونس پاسڈ اینڈ ایکٹڈ اپون کین ناٹ بی وڈرون، جب تک یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ ڈگری کسی فراڈ کے نتیجے میں حاصل کی ہے یا کوئی مس ریپریزنٹیشن ہوئی ہے۔ تو ہائی کورٹ نے رجسٹرار کو حکم دیا کہ یونیورسٹی نے جو یہ ڈگری ایم فل پروگرام ان سائنس ان ڈینٹل مٹیریل جاری کی ہے، اس کو تسلیم کریں اور ایک لیٹر جاری کریں کہ یہ تمام کے تمام ان کو رجسٹر کر لیا گیا ہے، اور یہ ان کی ڈگری جو ہے وہ قانونی ہے اور وہ واپس نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ ریٹ پٹیشن جو تھی آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے منظور کر لی۔ ناظرین، اس سارے کلام کا محاصل یہ ہے کہ اگر کوئی ادارہ یا کوئی محکمہ یا کوئی افسر یا اتھارٹی کو آرڈر پاس کرتی ہے تو کچھ حقوق جو ہیں، بنیادی حقوق، وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو سلب کرنا ہے، ان کو وڈرا کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اگر ایک پروسیجر اڈاپٹ نہیں کریں گے تو مشکل ہوگی۔ آرڈر اگر ایک دفعہ پاس ہوتا ہے تو اس پر عمل بھی اگر ہو جاتا ہے تو وہ پھر واپس نہیں لیا جا سکتا،
क्योंकि ऐसी सूरत में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं, यहाँ तक कि ये बात किसी फ्रॉड पर मबनी हो या मिस रिप्रेजेंटेशन हो। इस पर एक बुनियादी अथॉरिटी जो हमारी नज़र से गुजरी है वो PLD 1969 सुप्रीम कोर्ट पेज 407 है। ये एक बुनियादी अथॉरिटी है। उसके बाद ये लोकस पोटेंशियाई का जो प्रिंसिपल है वो इस पर बेस करता है, एस्टेब्लिश होता है, और इसमें यहाँ तक भी कहा गया कि अगर एक ऑर्डर पास किया है तो पास करने वाली अथॉरिटी उसे वापस ले सकती है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर दिया गया है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस सारे नुक्ते को इदराक किया, एप्रिशिएट किया, और ये रिट मंजूर करके ये बात सामने आ गई कि ऐसे राइट्स जो एक दफ़ा पैदा हो गए हैं वो वापस नहीं लिए जा सकते, उसको वापस लेने के लिए एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना ज़रूरी है। नाजरीन, हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।